والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں جو ایمان میں سبقت کرنے والے اور خیر کی طرف سبقت کرنے والے، اللہ کے پیغام کو دنیا والوں تک پیش کرنے میں سبقت کرنے والے صحابہ کی تعریف کی ہے، چاہے وہ مہاجرین ہو یا انصار. اور یہ مہاجرین اور انصار کے نقش قدم پر چلنے والے، جو لوگ بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے، اخلاص کے ساتھ، اتقان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی ہدایت کی سرٹیفکیٹ دی ہے، اور اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے، اور اللہ نے ان کے نجات کا اعلان فرمایا ہے. صحابہ کرام کی سب سے عظیم ترین فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے خود ان کی تعریف کی، اور اللہ نے کہا کہ سبقت کرنے والے، یعنی امت میں سب سے زیادہ خیر میں سبقت کرنے والے انبیاء کے بعد صحابہ ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام یافتہ کہا ہے. اللہ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم. ہم کو اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ سے ہدایت مانگو صراط مستقیم کی، یہ کافی تھا بظاہر، لیکن اللہ نے کہا نہیں، صراط مستقیم کی عملی تصویر اور صراط مستقیم پر چلنے والے گروہ اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کے گروہ ہے. اس لیے اللہ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم. صراط مستقیم سے مراد وہ صراط مستقیم جن پر تو نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین. جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انبیاء کے بعد انعام یافتہ گروہ کوئی دوسری جماعت نہیں تھی سوائے صحابہ کے. جس وقت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی فضیلت بیان فرمائی اور ان کے ایمان کی شہادت دی، اس وقت ایمان والی کوئی دوسری جماعت نہیں تھی سوائے صحابہ کی. ہاں، صحابہ کے مقابلے میں یا تو کفار تھے، مشرکین تھے، یا نہیں تو مدنی زندگی میں منافقین تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معیار حق قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، الناس کی جو ضمیر ہے یا الناس کے اندر جو الف لام ہے یہ استغراقی نہیں ہے، جنسی نہیں ہے، بلکہ یہ الف لام جو عہد دینی ہے، یعنی اس سے برا الناس هم الطائفة المختارة هم الصفوة المختارة من هذه الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والتسلیم۔ اس سے مراد وہ پاکیزہ جماعت، وہ روشن ترین جماعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے۔ ان منافقین کو اللہ نے ہدایت سے محروم رکھا، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، کیونکہ ان کے دلوں میں شکوک و شبہات تھے، تو اللہ نے فرمایا انہوں نے صحابہ کے بارے میں کہا کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائیں، کیونکہ وہ خود بیوقوف تھے، خود سمجھ سے محروم تھے، عقل سے پیدل تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، صحابہ کو بیوقوف کرنے والا ہی اصل بیوقوف ہے۔ الا انہم هم سفہاء نہیں کہا۔ علامہ امام محمد عبد الرحمن بن ناصر السعدی کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا الا انہم هم السفہاء، هم السفہاء کا مطلب یعنی اصل بیوقوف یہی ہے۔ تو معلوم ہوئے صحابہ کرام ایمان کے لیے معیار حق ہیں، صحابہ کرام عمل کے میدان میں معیار حق ہیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں جو عقیدہ ہوگا لوگوں کا اسی کے اوپر ان کے ایمان کا امتحان ہوگا۔ اگر صحابہ کو انہوں نے ایمان والا کہا تو ایمان والے، صحابہ کو بیوقوف کہا تو وہ پکے بیوقوف ہیں۔ اللہ نے فرمایا صحابہ کو بیوقوف کہنے والے کو اللہ تعالیٰ نے وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ کہا، وہ علم نہیں رکھتے۔ صحابہ کرام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنے والوں کے لیے اللہ نے کہا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اللہ نے ان کو سمجھ سے محروم کر دیا ہے۔ صحابہ کے یہی کافی ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے تمام دنیا والوں کے لیے صحابہ کو آئیڈیل بنا دیا۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، آمنتم میں جو کم کی جو ضمیر ہے وہ صحابہ کی طرف لوٹتی، یعنی صحابہ کی طرف ان کا عقیدہ ہے، صحابہ کی طرف ان کا منہج ہے، صحابہ کے طریقے کے مطابق ان کی نمازیں ہیں، صحابہ کے منہج کے مطابق ان کے اخلاق اور معاملات ہیں، صحابہ کی طرز زندگی کے آئینے میں ان کے زندگی کے ایام گزرتے ہیں، تو یہ ہدایت پہ آئیں گے۔ اگر صحابہ کے نقش قدم سے ہٹ گئے تو اللہ نے دنیا ہی میں سزا دے دی ہے، اور دنیا میں سزا کیا دی ہے؟ شقاق، ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے۔ اگر جماعت کو متحد کرنا ہے، امت کو متحد کرنا ہے تو صحابہ کے منہج پہ لانا ہوگا، اور صحابہ کے منہج سے ہٹ جائیں گے تو شقاق کا ایک معنی ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے۔ اس لیے جو 73 فرقے جو امت میں پیدا ہوں گے قیامت تک، تمام فرقوں کو جمع کیا جائے تو بڑے بڑے 73 فرقوں میں ایک جماعت جنتی ہوگی، اس لیے کہ ما انا علی و اصحابی کی عملی تصویر تھے وہ لوگ، ما انا علی و اصحابی کے عملی پرتو ہوں گے، ما انا علی و اصحابی کی روشن تصویر ہوں گے، جس پر میں ہوں میرے صحابہ۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس پر صرف میں ہوں، اس لیے معلوم ہوا کہ صحابہ قیامت تک کے لیے معیار حق ہیں، اور اللہ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا فِي شِقَاقٍ، ہمیشہ شقاق میں ہوں گے، یعنی بدبختی میں ہوں گے، دوسرا معنی بدبختی ہے۔ یہ جو سعادت والی جو راہ ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، سعادت مند ہمیشہ ہمیش جنت میں رہیں گے، اور بدبخت ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے۔ تو شقاق کے ایک معنی بدبختی ہے، یعنی جہنم کے راستے پہ چلے جائیں گے، اور شقاق کا ایک معنی مشقت ہے، صحابہ کے منہج سے ہٹنے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیش مشقت میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا ان لوگوں کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح نبی کے لیے کافی ہے، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور کس کے لیے کافی ہے؟ جنہوں نے آپ کی پیروی کی، اور کون تھے؟ وہ مومنین تھے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا اعلان نبی کے لیے ہے، اسی طرح اللہ کی کفایت اور نصرت اور محبت
اور تائید کا اعلان اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کے لیے کر دیا۔ اللہ آپ کے لیے بھی کافی ہے اور آپ کے صحابہ کے لیے بھی کافی ہے صحابہ کی فضیلت کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا فرمان صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، انعام یافتہ گروہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں کہ وہ علم کے اعتبار سے امت میں سب سے آگے، عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ آگے، اور تقوی کے اعتبار سے سب سے زیادہ روشن، اور علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرے۔ اللہ نے انہیں منتخب کیا اور اللہ نے انہیں چن لیا اپنے دین کی خدمت کے لیے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نصرت کے لیے ہے۔ اس لیے فما رآہ المسلمون حسنا فعند اللہ حسن، جن کو صحابہ کرام نے بہتر سمجھا وہ اللہ کے نزدیک بھی بہتر ہے۔ اس سے مراد مسلمون سے مراد صحابہ، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت جسے بہت سارے ائمہ نے نقل کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، ابن عبد البر نے جامع بیان العلم و فضلہ میں نقل کیا، اکثر کتابوں میں موجود ہے یہ۔ ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، اللہ اکبر، ثم نظر الى قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رآه المسلمون حسنا فعند اللہ حسن۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے پاک اور صاف دیکھا، تمام مخلوقات کے دلوں میں اللہ نے جھانکا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے پاک، سب سے صاف تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا، اور اللہ نے اپنے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا رسول بنا لیا، اپنا حبیب بنا لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام مخلوقات کے دلوں میں اللہ نے جھانکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دل سب سے پاک اور صاف تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خدمت کے لیے چن لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاون بنایا، اور یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے کہ جو صحابہ نے جس کو حق سمجھا وہ اللہ کے نزدیک میں حق ہے۔ صحابہ کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے، پوری دنیا کے لوگ گمراہی پر جمع ہو سکتے، وَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، اور جس قدر جمہوریت بڑھتی جائے گی اسی قدر گمراہی بڑھتی جائے گی۔ لیکن صحابہ کرام کی جمہوریت کی گواہی رب العالمین نے دی کہ صحابہ کرام کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ قد اجار امتی ان تجتمع علی الضلالہ، اللہ نے میری امت کی ضمانت دی ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ اس سے نمبر ایک صحابہ کرام کی جماعت مراد ہے، صحابہ کرام کی جماعت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انعام اور اللہ کی طرف سے بخشش ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام چاہے وہ مہاجرین ہو یا انصار، یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے رضامندی کی سند دے دی ہے، جن کو اللہ نے رضامندی کی سند دی ہے۔ سابقین اولین سے کیا مراد ہے؟ اس میں تین قول ہے۔ ایک قول تو یہ ہے جنہوں نے دونوں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، یہ بھی بعض صحابہ کے اقوال ہیں۔ دوسرا قول یہ کہ اس سے مراد جو صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لائے۔ تیسرا قول یہ ہے جو بدر سے پہلے ایمان لائے۔ لیکن اہل علم کی تحقیق کے مطابق یہ قول راجح ہے، صلح حدیبیہ سے پہلے جو ایمان لائے وہی سابقین اولین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت بیان فرمائی، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ سارے صحابہ برابر نہیں ہیں، ایمان میں سارے لوگ برابر نہیں، تو درجات میں بھی سارے صحابہ برابر نہیں ہیں۔ جو مقام ابو بکر صدیق کا ہے وہ کسی غیر کا نہیں ہے، جو مقام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ان کے بعد والوں کا نہیں ہے، جو مقام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ان کے بعد والوں کا نہیں ہے، جو مقام حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ان کے بعد والوں کا نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے سارے صحابہ فضیلت میں برابر نہیں ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہے جنہوں نے تم میں سے یعنی فتح سے پہلے خرچ کیا اور ایمان لائے، اور جو ان کے بعد ایمان لائے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ یعنی فتح سے مراد انس بن مالک کے قول کے مطابق فتح مکہ نہیں بلکہ صلح حدیبیہ ہے، یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے جو ایمان لائے اور صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے، دونوں برابر نہیں ہے۔ تو معلوم ہے صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والے
یہ مہاجرین اور انصار ہیں، اور جنہوں نے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی احسان کے ساتھ۔ احسان کا ایک معنی اخلاص، جس طرح صحابہ کرام مخلص تھے، ریاکاری اور دکھاوے سے پاک تھے، اسی طرح صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ نمبر 1، جس طرح صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک هم الذین صدقوا واولئک هم المتقون، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 176، صحابہ سچے ہیں اور صحابہ ہی متقی ہیں۔ تو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی شرط یہ ہے کہ چلنے والوں کے عقیدے میں سچائی ہو، ان کے منہج میں سچائی ہو۔ جس طرح صحابہ متقی و پرہیزگار تھے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے بھی تقوی کی صفت سے متصف ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں صحابہ کی جماعت میں شامل فرمائے گا، اور صحابہ کی جماعت کے ساتھ ان کا حشر ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ نے کہا والذین تبعهم بإحسان، صحابہ کی فضیلت ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ لیکن جو صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، تابعین، تبع تابعین، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے، قیامت تک ایمان لانے والے لوگ، اور وہ جماعت جس کو فرقۃ الناجیہ کہا گیا ہے، جو مان علی و اصحابی ہے، ان کی شرط یہ ہے کہ احسان یعنی اس کے اندر اتقان ہو، احسان ہر عمل مکمل کریں، یہ نہیں ادھورا عمل چھوڑ دیں، نہیں ہوگا وہ۔ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کہ ہم جو کام کریں پختہ کام کریں، سنت کے مطابق کریں۔ وہ اگر ہم سنت کی شاہراہ سے ہٹ گئے، تمام چیزوں میں سنت کی پیروی نہیں کی، تو ہم صحابہ کرام کی جماعت میں شامل ہونے کے مستحق نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے یہ قید جو رکھی ہے والذین تبعهم بإحسان، یہ بہت عظیم ترین قید ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف سچ بولو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف تقوی اختیار کرو، بلکہ اللہ نے کہا کہ تقوی بھی اختیار کرو، سچ بھی بولو، اور سچوں کے ساتھ رہو، سچائی والی جو جماعت ہے اس میں شامل رہو۔ اور سچائی والی جماعت کون تھی؟ حضرت ابن عمر کی تفسیر کے مطابق صحابہ کرام صادقین کے امام تھے، الصحابہ هم ائمۃ الصادقین، صحابہ کرام صادقین کے امام تھے۔ اور صادقین کی تفسیر عبداللہ بن عباس نے کی الموحدون، سچائی ان کے عقیدے میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خود تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ دے، اور منافقین کو اور کفار کو اللہ تعالیٰ عذاب سے دوچار کرے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا انہوں نے صدقوا ما عہد اللہ علیہ، صحابہ کرام نے اللہ سے جو وعدہ کیا ان کو انہوں نے سچ کر دکھلایا، اس لیے وہ صادقین کے امام تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے عقیدے میں بھی سچائی ہو، ہمارے منہج میں بھی سچائی ہو، ہمارے معاملات میں بھی سچائی ہو، اس کے بغیر ہم صادقین کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اگر یہ صفت ہوگی تو جنت کے ساتھ اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے دور میں جو فتنے اور بلائیں اور مصیبتیں پیدا ہوں گی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والوں کی ایمان کی شہادت دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بشارت سنائی، اسی طرح صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے بھی آپ نے فرمایا ان الدین بدا غریبا وسیعود غریبا کما بدا فطوبى للغرباء، یعنی دین کی ابتدا غربت کی حالت میں ہوئی، اجنبیت کی حالت میں ہوئی۔ دین پر چلنے والے اجنبی تھے، دین پر چلنے والوں کا ہر عمل ایک نیا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مکی زندگی کے اندر غربت اور افلاس اور اجنبیت کی زندگی گزارنے والے تھے، یعنی اس اعتبار سے برے لوگوں کے بیچ اچھے لوگ کم تھے، شرک کرنے والوں کے بیچ توحید پر چلنے والے تھوڑے تھے، بدعات و خرافات کے ماحول میں سنت کی پیروی کرنے والے تھوڑے تھے، گناہوں کے سمندر میں جو لوگ ڈوبے ہوئے تھے ان میں گناہوں کو چھوڑنے والے تھوڑے تھے، آخرت کی فکر کرنے والے تھوڑے تھے اور دنیا کی فکر کرنے والے زیادہ تھے۔ اس اعتبار سے آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں بھی جو غربا لوگ ہوں گے، اجنبیت کی زندگی گزاریں گے، ان کی ہر چیز نئی ہوگی، ان کا طریقہ نیا ہوگا، برے لوگوں کے بیچ تھوڑے لوگ ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان غربا کے لیے فطوبہ ہے۔ طوبہ سے مراد شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جب سے حدیث کی
تشریح کہتے ہیں تو کرتے ہیں کہ اس حدیث کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو عام ہے کہ ان غربا کے لیے جو صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے ان کے لیے مبارکبادی ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے سعادت ہے، ان کے لیے نیک نامی ہے، ان کے لیے عزت ہے، ان کے لیے افتخار ہے، ان کے لیے اللہ کی رضامندی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ان کے لیے طوبیٰ یعنی جنت کی بشارت ہے۔ جنت میں ایک وہ درخت جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا، سبحان اللہ، اور وہ پھلدار درخت، وہ سائے دار درخت، وہ موتیوں اور ہیر جواہرات سے بنا ہوا درخت، کبھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، ظل ممدود، اللہ اکبر، وہ سایہ دار درخت، یعنی ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام ہے جو صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، جس کی صفت بتائی گئی النزاع من القبائل، جس سے صحابہ کرام خاندان سے کٹے تھے، جس سے صحابہ کرام رشتہ داروں سے کٹے تھے، جس سے صحابہ کرام معاشرے سے کاٹے گئے، ان کا بائیکاٹ کیا گیا، شب ابی طالب میں محصور کیا گیا، اس طرح صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے بھی لوگوں کے اندر کوئی مقام نہیں رکھے، ان کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا، ان کو بھی حقیر سمجھا جائے گا۔ النزاع من القبائل، وہاں پہ 4 آدمی، وہاں پہ 5 آدمی، وہاں پہ 2 آدمی۔ یہی تفسیر علامہ جزیری نے کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے نبی نے جو دعا فرمائی ہے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ الذین یصلحون ما افسد الناس، جو لوگوں کے فساد کو اور بگاڑ کو دور کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کی جس طرح فضیلت ہے، اسی طرح صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والوں کی بھی فضیلت ہے، لہذا اس موقع پر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم صحابہ کی طرف ایمان میں سبقت کر رہے ہیں؟ کیا کسی صحابی سے آپ بتا سکتے ہیں کہ کسی صحابی نے جان بوجھ کر جماعت چھوڑی ہو؟ وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت سے وہی آدمی پیچھے رہتا تھا جس کے بارے میں معلوم ہوتا کہ پکا منافق ہے۔ کیا کسی صحابی کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کسی صحابی نے جان بوجھ کر چھوڑی ہو؟ كنا اذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر او في صلاة العشاء اسانا به الظن، رواه احمد۔ جب ہم کسی آدمی کو فجر کی نماز میں نہیں پاتے تھے اور عشاء کی نماز میں نہیں پاتے تھے تو ہم لوگ اس کے ساتھ بدگمانی کرتے تھے، جبکہ ایمان والوں کے ساتھ بدگمانی جائز نہیں ہے، یعنی اس کو منافق سمجھتے تھے۔ کسی صحابی نے جماعت چھوڑی ہے بلا عذر کے، اس لیے سابقین اولین مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کی اللہ نے تعریف کی، اور اسی طرح جو ان کے نقش قدم چلیں گے ان کی بھی تعریف کی۔ اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی کے ساتھ کون تھے بھائی؟ صحابہ تھے یا کوئی اور جماعت تھی؟ ان کی صفت اللہ نے کیا بتائی؟ اشداء علی الکفار، دشمنوں کے مقابلے میں سخت اور آپس میں رحم کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ان کے عقیدے کے معاملے میں سخت ہے، ان کے عقیدے کو اختیار نہیں کرتے۔ لکم دینکم ولی دین، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم، یعنی ان کے طریقے کو اختیار نہیں کرتے، ان کے منہج کو اختیار نہیں کرتے، ان کے عیدوں میں شامل نہیں ہوتے، ان کے کلچر کو نہیں اپناتے، ان کی ریت کو نہیں اپناتے۔ یہی تفسیر سلف نے کی، من بنا فی بلاد العاجم وصنع نیروزهم ومہرجانهم حشر معهم یوم القیامہ کما قال ابن عمر، جو کافروں مشرکوں کے علاقے میں، ان کے ملک میں گھر بنائے، ان کے نوروز کو، ان کے جشن کو، ان کے کلچر کو اپنائے، تو قیامت کے دن ایسے لوگ بھی انہی کافروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت کا مطلب یہی ہے کہ ان کے عقیدے اور ان کے منہج کو نہیں اپناتے، دین پہ ثابت قدمی کے ساتھ عمل پیرا ہوتے ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے، ایک دوسرے کی خبرگیری کرنے والے۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، ایمان کے ساتھ وہ رحم بھی کرتے ہیں اور رحم دلی کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام ایک دوسرے پر مہربان تھے۔ صحابہ کا عالم یہ ہوتا کہ اگر ایک چادر بچھا دی جاتی تو ایک چادر کافی ہو جاتی تھی، صحابہ کا یہ مقام تھا۔ صحابہ کرام، وہ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تک صحابی صحابیت کے شرف سے محروم تھے، کفر کی حالت میں تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن جب ایمان کی دعوت پہنچی اور ایمان کے نور سے ان کے دل جگمگا اٹھے تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن گئے، ہمدرد بن گئے، غمخوار بن گئے۔ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر جوڑ اور محبت پیدا فرما دی۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں۔
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل فیہم الرفق، اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ ان گھر والوں میں نرمی کو داخل کر دیتا ہے، رفق کو داخل کر دیتا ہے، محبت کو داخل کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس گھر کے ساتھ اللہ شر کا ارادہ کرتا ہے، جس گھر والوں کو اللہ گناہوں کی وجہ سے عذاب دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام رحم دل تھے، مہربان تھے، نرم تھے، اور ان کے دل پاک اور صاف تھے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ قول ہے، من کان مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمق علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بما استطعتم من آثار مصيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم۔ یہ روایت بھی بہت ساری کتابوں میں علامہ ابن عبد البر نے، امام روزین نے، امام احمد بن حنبل نے، اور اس موضوع سیرت کے موضوع پر سیر میں اصحاب السیر نے اس روایت کو نقل کیا کہ جو صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہتا ہے، صحابہ معیار حق ہے، صحابہ کو معیار حق اللہ نے قرار دیا ہے، صحابہ کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنائے۔ اور ان سے مراد صحابہ یعنی جو گزر چکے، ہم سے پہلے جا چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندہ آدمی کبھی فتنے سے محفوظ نہیں ہے۔ صبح میں آدمی مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ضحاک بن قیس کی حدیث ہے۔ کیا حدیث؟ ان بین ید الساعہ فتنا کقطع اللیل المظلم فتنا کقطع الدخان یصبح الرجل فیہا مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا یبیع قوم دینہم واخلاقہم بعرض من الدنیا۔ قیامت کے قریب تاریک رات کی طرف فتنے برپا ہوں گے، اندھیری رات کی طرف فتنے برپا ہوں گے، دھوئیں کی طرف فتنے برپا ہوں گے۔ جس طرح دھوئیں اٹھتے ہیں آہستہ آہستہ یہ فتنے جوش ماریں گے، اٹھتے چلے جائیں گے۔ جس طرح فتنے کالے ہوتے ہیں اسی طرح یہ تاریکی چھاتی چلی جائے گی، حق اور باطل گڈ مڈ ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا حق کیا ہے۔ یسیر الناس فی کالبہائم، لوگوں کی حیثیت چوپائی کی ہو جائے گی، جانوروں کی طرح ہو جائیں گے لوگ، عقلیں کھینچ لی جائیں گی، لوگوں کا دماغ کام نہیں کرے گا، لوگوں کی عقلیں کام نہیں کریں گی۔ صبح میں ایک آدمی مومن ہوگا، شام میں کافر، شام میں مومن، صبح میں کافر ہو جائے گا۔ بڑے بڑے لوگ اپنے دین اور اخلاق کو دنیا کے بدلے بیچ دیں گے۔ تو ان تمام حالات میں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہدایت پر آئیں گے۔ کہا گیا کہ گزرے ہوئے جو صحابہ ہیں ان کو اپنا اسوہ اور آئیڈیل بناؤ۔ زندہ آدمی کبھی فتنے سے محفوظ نہیں ہے، یہ نبی کے صحابہ ہیں۔ کان ابر هذه الامه قلوبا، دل کے اعتبار سے صحابہ سب سے پاک ہیں، اور دل نہیں بلکہ علم کے اعتبار سے بھی، وعمق علما، سب سے زیادہ علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرے۔ صحابہ کرام سے حق مخفی نہیں ہے، کوئی بھی خیر کا ایسا معاملہ نہیں تھا جو صحابہ کو معلوم نہ ہوا اور بعد والوں کو معلوم ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پانی کا چشمہ جہاں سے جاری ہوا وہاں پانی زیادہ بھی ہوتا ہے اور پانی شفاف بھی ہوتا ہے، اور جب وہ پانی کا چشمہ زیادہ جاتا ہے تو کم بھی ہو جاتا ہے اور گدلا بھی ہو جاتا ہے۔ بھئی یہ پانی کا چشمہ ڈائریکٹ انہیں ملا ہے تو ان سے زیادہ کس کو خالص علم ملے گا بھائی؟ جن کی تربیت اللہ نے فرمائی، جن کی تربیت رسول اللہ نے بیان فرمائی، جن کے علم کی شہادت رب العالمین نے دی، جن کی تقوی کی شہادت رب العالمین نے دی، ان سے زیادہ علم والا کون ہو سکتا؟ اعمقلها تکلفا، دنیاوی تکلفات سے زیادہ دور تھے۔ اختارهم اللہ لصحبت نبی ولاقامت دینی، اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے انہیں چن لیا۔ ان کے فضل کو پہچانو۔ اس لیے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہے وہ بے وقوف ہے، صحابہ کو برا بھلا کہنے والا یہ شقی ہے، صحابہ کو گالی دینے والا یہ ناری جماعت میں جانے کا مستحق ہے، صحابہ کرام کو بیوقوف کہنے والا یہ عبداللہ بن ابی بن سلول اور عبداللہ بن سبا کی ناپاک اولاد ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اس بات کا اعلان فرما دیا، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، صحابہ کو بیوقوف کہنے والے یہ سب سے بڑے بیوقوف ہیں، اور اللہ نے بیوقوفی کی مہر لگا دی ہے، ہدایت سے انہیں محروم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو دو قسموں میں بانٹا ہے۔ نمبر 1 للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ نمبر 1 یہ وہ صحابہ جو گھروں سے نکالے گئے، مالوں کی قربانی انہوں نے دی،
اللہ کے فضل کو تلاشتے ہوئے، اللہ کے دین کو تلاشنے والے، علم تلاشنے والے، حلال اور پاک روزی تلاشنے والے، اللہ کی رضامندی کے طالب، ان کی پوری زندگی کا مقصد تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں، ہم دنیا میں شہرت پذیر ہو جائیں، نہیں، صرف اللہ کی رضامندی کے طالب تھے۔ اور اللہ کی رضامندی کے لیے انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا اور اللہ کے دین کی مدد کی، تو اللہ نے ان کو ایک سرٹیفکیٹ دی، اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں۔ تو سچائی صحابہ کی عظیم ترین صفت ہے۔ کب؟ مال کی قربانیوں کے بعد، جان کی قربانیوں کے بعد، وطن کی قربانی کے بعد، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے حصول کے ساتھ اور اللہ کے دین کی نصرت کے ساتھ، یہ مہاجرین ہیں، مہاجرین۔ اور دوسرے نمبر پر انصار، والذین تبوؤا الدار، جنہوں نے دار سے مراد مدینہ، الدار الگھر، دار سے مراد گھر، یعنی مدینے کو جنہوں نے ٹھکانہ بنایا، ایمان کو ٹھکانہ بنایا۔ ایمان سے مراد بھی مدینہ ہے، کیونکہ مدینہ کا نام ایک ہے، ان الایمان لیرج الی المدینہ، ان الایمان لیرج الی المدینہ کما تارد الحیۃ الی جحرہا۔ پوری دنیا سے ایمان ختم ہو جائے گا، مدینے میں اس طرح سمٹ جائے گا جس سانپ اپنے بل میں داخل ہو جاتا ہے۔ دار اور ایمان سے مراد مدینہ ہے، جنہوں نے مدینہ کو ٹھکانہ بنایا۔ یحبون من ہاجر الیہم، جو ہجرت کر کے جو صحابہ ان کی طرف آئے ان سے وہ محبت کرتے ہیں۔ لہذا صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی علامت یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے محبت کریں، نمبر ایک۔ نمبر دو، ولا یجدون فی صدورہم، اللہ نے صحابہ کی فضیلت بیان فرمائی کہ اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہیں کرتے۔ اگر کوئی علم میں ان سے زیادہ ہے، اگر کوئی مال میں ان سے زیادہ ہے، کوئی عمل میں زیادہ ہے، وہ تنگی محسوس نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، خود اپنی ضرورت کو روک کر کے دوسروں کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کی بخالت اور کنجوسی سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ یعنی انصار کی شہادت اللہ نے دی ہے کہ اللہ نے ان کے نفس کو پاک کر دیا، مال کی محبت سے بھی پاک کر دیا اور دلوں کی نجاست سے بھی اللہ نے پاک کر دیا۔ نمبر تین، اللہ نے ان کو مفلحون کہا ہے۔ یہ فلاح دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے، سبحان اللہ۔ اور جو صحابہ کے نقش قدم پر آئیں گے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو صحابہ کے بعد آئیں گے وہ دعا کریں گے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہم سے پہلے ایمان والوں کی مغفرت فرما، جو ہمارے بھائی ایمان کی حالت میں گزر گئے ان کی مغفرت فرما۔ اس سے مراد صحابہ ہے۔ نمبر ایک، امروا ان یستغفروا، حضرت عائشہ فرماتی انہیں حکم دیا گیا کہ صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو انہوں نے صحابہ کو برا بلا کہا، رافضیوں کو، ان کے لیے کہا گیا کہ یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں میں تنگی نہ رکھے، انہوں نے صحابہ سے بغض رکھا۔ اس لیے علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اعلان ہے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، جو صحابہ سے الفت رکھتا ہے، جو صحابہ کرام سے عقیدت رکھتا ہے، جو صحابہ کے بارے میں اچھے قول کہتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے۔ کیا کہتے ہیں امام طحاوی؟ ذرا غور سے سنیے، ونحب اصحاب رسول اللہ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں۔ یعنی کہ مطلب یہ کہ صحابہ سے بغض رکھنے والا نجات یافتہ گروہ میں شامل، ہدایت یافتہ گروہ میں شامل نہیں ہو سکتا، انعام یافتہ گروہ میں شامل، صادقین میں شامل نہیں ہو سکتا، متقین میں شامل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جس طرح یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، 71 جہنمی، جو صحابہ کو برا بلا کہے گا وہ سب کے سب اسی طرح وہ جہنم کی وعید کے مستحق ہیں۔ کہا کہ نحب اصحاب رسول اللہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، خالص محبت، ایمان والی محبت، نمبر ایک۔ نمبر دو، ولا نفرط فی حب احد منہم، ولا نفرط فی حب احد منہم، ہم افراط سے کام نہیں لیتے۔ نفرط کیا مطلب؟ غلو نہیں کرتے، یعنی صحابہ کو انبیاء کے مقام پر فائز نہیں کرتے، صحابہ کو معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے۔ نمبر دو۔ نمبر تین، ولا نتبرأ من احد منہم، ہم کسی صحابی سے برات کا اعلان نہیں کرتے، یہ نہیں کہ بھائی صحابہ کو دو حصے میں بانٹ دیا لوگوں نے۔ فقہ حنفی کی کتابیں پڑھیے، اصول الشاسی، صحابہ کو دو حصے میں بانٹا گیا فقہ کی جماعت نے، ایک فقیہ صحابہ اور غیر فقیہ صحابہ۔ ابو ہریرہ فقیہ صحابی نہیں ہے، نعوذ باللہ، جو مدینے کے گورنر بنائے گئے وہ فقیہ صحابی نہیں ہے۔ انس بن مالک جن کے لیے نبی نے دعا فرمائی 10 سال خدمت کی، وہ فقیہ صحابی۔ یہ بیج تو نفرت کا انہی لوگوں نے بویا نا بھائی،
بیج تو انہوں نے نفرت، یہیں سے تو راستہ مل گیا لوگوں کو کلام کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کی تعریف کی، ان کے علم کی، ان کے منہج کی تعریف کی۔ کہا ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ کہ من اسعد الناس بشفاعتک، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کو پانے والا سب سے خوش نصیب انسان کون ہوگا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ سوال تو آج تک کسی نے کیا ہی نہیں تھا۔ لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث، میرا خیال تھا کہ یہ سوال ابو ہریرہ تم سے پہلے کوئی نہ کرے گا، آج تک کسی نے یہ سوال نہیں کیا۔ تو ابو ہریرہ کا اگر فہم خالص نہیں ہوتا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فہم اگر گہرا نہیں ہوتا، ابو ہریرہ اگر فقیہ نہیں ہوتے تو اتنا قیمتی سوال کرتے؟ بھائی حافظ بھی تھے اور فقیہ بھی تھے، حفظ کے اعتبار سے بھی تمام صحابہ میں سب سے بڑے حافظ حدیث، اور فقہ کے اعتبار سے بھی ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ کہا کہ یہ سوال آج تک کسی نے نہیں کیا، اور یہ سوال تم نے اس لیے کیا ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر دین کی سمجھ رکھی ہے۔ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ حدیث کی محبت تمہارے اندر سب سے زیادہ ہے، حدیث کا حرص زیادہ ہے، حفظ حدیث کا حرص ہے، علم حدیث کا حرص۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی فقہ اچھی ہو، جو چاہتا ہو کہ اللہ اس کے حجت و بیان میں قوت عطا کرے، جو چاہتا ہے کہ مخالفین پر اللہ اسے غلبہ عطا کرے، اس سے زیادہ حدیثیں یاد کرنا چاہیے۔ دلیل یہی ہے، امام شافعی نے استدلال کیا انہی جیسی روایتوں سے۔ کہا کہ جو من حفظ الحدیث، جو حدیث حفظ کرے گا فقویت حجتہ، یہ امام شافعی کا قول ہے۔ جو حدیث جس قدر یاد کرے گا، حدیث کے ماحول میں رہے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو حجت اور بیان سے نوازے گا، فقہ سے نوازے گا، مخالفین پر اللہ اس کو قوت عطا فرمائے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر فقیہ کہنا اور ان پہ الزام لگانا، انہوں نے حدیثیں چھپا لی، یہ ایک ابو ہریرہ کی تذلیل تمام صحابہ کی تذلیل ہے۔ جس طرح ایک نبی کا انکار تمام نبی کا انکار ہے، ایک صحابی کو برا بھلا کہنا تمام صحابی کو برا بھلا کہنے کے برابر ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ معاویہ، جس طرح یہ مرزا کیا کہتا ہے، انجینئر مرزا بدبخت بولتا ہے، اس کی کتاب ہے میرے پاس، آپ لوڈ کر لیجئے جی، جو کہتا ہے کہ اعوذ باللہ حضرت معاویہ پر شراب خوری کا الزام لگایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خیانت کا الزام لگایا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ سود خور تھے، نعوذ باللہ۔ اب پڑھیے اس کی کتاب، یہ لا الہ الا اللہ، اس کی معروف اور مشہور کتاب ہے، میں اپنے موبائل میں لوڈ کیا ہوں، جہاں پر حضرت حسین شہید ہوئے، کیا ہے، کربلا کی حقیقت، ہاں کربلا کی حقیقت، 72 صحیح الاسانید حسن۔ تو آپ دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ جس طرح ایک نبی کی توہین تمام انبیاء کی توہین کے برابر ہے، اسی طرح معاویہ سترن، معاویہ پردہ ہے، من ہتک ہتک وراہ، جس نے حضرت معاویہ کے پردے کو پھاڑ دیا، اس نے تمام صحابہ کے پردے کو پھاڑ دیا۔ ابو زرع الرازی کہتے ہیں، کیا یہ نبی کو یہ روایت نہیں ملی؟ ابو زرع الرازی کی روایت نہیں ملی؟ اذا رأيت الرجل يعيد احد من الصحابہ فاعلم انه صدیق، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ کسی صحابی کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس کو تم صدیق سمجھو، ملحد ہے وہ، بدبخت ہے وہ۔ کیوں؟ اس لیے لأن الدین حق والقرآن حق، اس لیے کہ دین حق ہے، قرآن حق ہے، سنت حق ہے۔ یہ قرآن و سنت کس نے پہنچایا ہمارے پاس؟ انما ادى الینا ذلك الصحابہ، صحابہ نے دین پہنچایا، قرآن پہنچایا، سنت پہنچائی۔ الطعن فی الناقل کالطعن فی المنقول، یعنی نقل کرنے والے صحابہ کرام پر اتہام لگانا، ان کے بارے میں طعنہ زنی کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے ذریعے جو دین آیا ہے اس کے اوپر بھی طعنہ زنی کرنا ہے، اس کے اوپر بھی اتہام لگانا ہے۔ یعنی صحابہ کو مطعون کرنا پوری شریعت کو مطعون کرنے کے برابر ہے۔ صحابہ پہ جرح گویا پوری شریعت پہ شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے، اور یہی کام عبداللہ بن ابی بن سلول نے کیا، یہی کام منافقین نے کیا، یہی کام ہر دور میں شر اور فتنے کے ائمہ نے کیا ہے، جو قیامت تک ایسے کذاب رہیں گے۔ یاتونکم سیاتی فی آخر الزمان دجالون کذابون، آخری زمانے میں دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، ایسی ایسی باتیں بیان کریں گے۔ یاتونکم من الحدیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، ایسی ایسی باتیں بیان کریں گے جن کو نہ تم نے سنا، نہ تمہارے اسلاف نے سنا، تمہارے باپ دادے نے سنا، چاہے حضرت معاویہ کے تعلق سے، چاہے عمرو بن عاص کے تعلق سے، چاہے ابو ہریرہ کے تعلق سے، چاہے ابو ذر کے تعلق سے، کسی بھی صحابی کے تعلق سے اگر کوئی بات کہتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ملحد ہے، زندیق ہے،
یا زندیقیت کے راستے پہ جا رہا ہے، رافضیت کے راستے پہ جا رہا ہے، وہ بدبخت ہے، اور اللہ نے دنیا ہی میں اللہ نے اس کے چہرے کی رونق چھین لی ہے۔ اب دیکھ لیجئے گا، صحابہ کو جو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ نے ان کے چہرے سے رونق چھین لی ہے، ایسا لگتا ہے گویا ان کے چہرے پر جو ہے کتے نے پیشاب کر دیا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو رافضی لوگ جو آتے ہیں مسجد نبی میں کتنا روتے ہیں، چہرے کی رونق ختم ہو گئی ہے، اب کتنا روتے ہیں، رونے کے باوجود بھی اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کی حرارت نہیں رکھی۔ صحابہ کو گالی دینے کی وجہ سے اللہ نے بدبختی اور شقاوت ان کے چہرے میں ڈال دیا ہے۔ ابن عباس نے کہا ان للسیئۃ سوادًا فی الوجہ، برائی کا سب سے پہلا عذاب یہ ہے اللہ چہرے کو کالا کر دیتا ہے، چہرے کی رونق چھین لیتا ہے، اور ظلمۃ فی القلب، اور قلب کو اللہ تعالیٰ تاریک کر دیتا ہے۔ تو امام طحاوی کا یہ قول کہ ہم کسی بھی صحابی سے برات کا اعلان نہیں کرتے، بلکہ کسی بھی صحابی سے برات نہیں کرتے، بلکہ تمام صحابہ سے سچی محبت کرتے ہیں، علی حسب المراتب۔ ظاہر ہے جو سابقین اولین ہیں وہ بعد والوں کا مقام نہیں ہے، لیکن یہ حق ہے کہ لا یمس النار من رآنی، جس نے بھی ایمان کی حالت میں ہمیں دیکھ لیا اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے تمام سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حسنہ کا وعدہ فرمایا، جنت کا وعدہ فرمایا اللہ۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جی امام طبرانی کی روایت ہے، امام حیثمی وغیرہ نے بھی اس روایت کو قوی قرار دیا ہے، جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور کس کی لعنت ہے؟ انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کی لعنت، انسانوں کی لعنت ہے۔ امام طبرانی روایت کیا اور امام البانی نے اسے صحیحہ کے اندر حسن قرار دیا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ قول ہے کہ ہم کسی سے برات کا اعلان نہیں کرتے، اور ولا نفرط ونبغض من یبغضهم، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، جو معاویہ کا دشمن وہ ہمارا بھی دشمن، جو ہریرہ کا دشمن وہ ہمارا بھی دشمن، جو عمر بن عاص کا دشمن وہ ہمارا بھی دشمن، ہم اس کے لیے لعنت کرتے ہیں، ہم اس پر بد دعا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو مطعون قرار دیا جو صحابہ کے بارے میں بری باتیں کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ کہہ دیا فی قلوب مرض فزادهم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات مرض ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں، ان کے کفر اور نفاق میں دن بدن اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا جائے گا۔ آئیے ونبغض من یبغضهم وبغیر الخیر یذکرهم، اور ہم ان سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں جو صحابہ کرام کو خیر سے ذکر نہیں کرتے، شر سے ذکر کرتے ہیں۔ ولا نذکرهم الا بخیر، ہم صحابہ کا تذکرہ خیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ وحبهم دین و ایمان و احسان، صحابہ سے محبت کرنا دین ہے، صحابہ سے نفرت کرنا کفر ہے، صحابہ سے محبت کرنا دین ہے۔ نمبر ایک، آدمی کا دین محفوظ رہے گا۔ نمبر دو، ایمان، صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، بغیر صحابہ سے نفرت کریں گے ایمان آپ کا محفوظ نہیں رہے گا۔ نمبر تین، وہ احسان، صحابہ سے محبت کریں گے تو نماز کے اندر محبت پیدا ہوگی، صحابہ سے محبت کریں گے قرآن پڑھنے میں چاشنی ملے گی، صحابہ سے محبت کریں گے تو عمل میں اخلاص پیدا ہوگا۔ اگر ہم صحابہ سے نفرت کریں گے کبھی عمل میں اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے دیکھیے جو لوگ صحابہ پر متون کرتے ہیں، چاہے وہ کسی صحابی پر متون کریں، آپ دیکھیے ان کی نمازیں گویا کہ کمپیوٹر والی نماز ہوتی ہے، کمپیوٹر والی نماز ہوتی ہے۔ کتنی تیزی سے نماز پڑھتے ہیں بھائی، دنیا کا سارا کام اطمینان سے کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی نماز پڑھتے ہیں نماز کی روحانیت چلی جاتی ہے، نہ رکوع صحیح نہ سجدہ صحیح۔ اس لیے کہا صحابہ سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ اور وہ بغض کفر و نفاق و طغیان، صحابہ سے بغض رکھنا، دشمنی رکھنا، یہ کفر بھی ہے، زندیقیت ہے، نفاق ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول کی جماعت کی طرف جانے کی پیش قدمی ہے، اور طغیان ہے، یہ سرکشی ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کی اس عقیدے کے مطابق ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں اچھے کلمات کہیں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ، اور اس سلسلے میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی، یہ امام طبرانی روایت کی عبداللہ بن مسعود سے، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب صحابہ کا تذکرہ کیا جائے تو امسکوا، رک جاؤ۔ کیا مطلب رک جاؤ؟ صحابہ کے درمیان اگر کچھ اختلافات ہوئے اس کی بنیاد اخلاص پر تھا، اس کی بنیاد اخلاص پر تھا، اس اختلاف کی بنیاد اخلاص، صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں ہوئی اس کی بنیاد بھی اخلاص پر تھی، صحابہ سے جو اجتہادی غلطیاں ہوئیں اس کی بنیاد بھی اخلاص ہے۔ لہذا اگر صحابہ کے اختلافات کو ذکر کیا جائے، صحابہ کرام کے منازعات کو ذکر کیا جائے تو وہاں پر زبان مت کھولو۔ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ کیا جائے تو امسکوا، زبان کو روک لو، لگام روک لو۔
کیوں؟ اس لیے کہ ہماری مثال صحابہ کی مثال ویسے ہی ہے جیسے میں مثال دیتا ہوں. غور کرنے کے بعد یہ مثال مجھے سمجھ میں آئی. کیا مثال سمجھ میں آئی؟ اللہ زیادہ جانتا ہے. کیا؟ صحابہ کی مثال نیکیوں کے سمندر میں، صحابہ کی مثال نیکیوں کے سمندر میں گناہوں کے خطرات، نیکیوں کے سمندر میں گناہوں کے خطرات، اور ہماری مثال گناہوں کے سمندر میں نیکیوں کے خطرات ہیں. اللہ اکبر. لہذا ان سے بھی کچھ خطائیں اور لغزشیں ہوئیں، لیکن ان کا مقام اور ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ان نیکیوں اور ان محاسن کے مقابلے میں ان کی گناہوں کی حیثیت نیکیوں کے بحر ذخار میں گناہوں کے چند قطرات ہیں. کیا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نہیں ہے؟ کیا اللہ رؤوف الرحیم نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اس لیے جب میرے صحابہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے امسکو، کیا کرو؟ رک جاؤ، یعنی زبان کو لگام لگاؤ. یا اسی طرح یہ جو روایت جو ہے امام احمد وغیرہ کی جو روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر سمرہ کی کہ حضرت عمر بن خطاب نے خطبہ دیا اور کہا کہ اسی طرح اللہ کے نبی اسی مقام پر جس طرح میں کھڑا ہوں اسی طرح آپ کھڑے ہوئے. آپ نے کہا احسنوا الی اصحابی، میرے صحابہ کے ساتھ اچھا احسان، یعنی اچھا سلوک کرو، یعنی میرے صحابہ کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا گمان رکھو، میرے صحابہ کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، یعنی قولاً اور عملاً بھی صحابہ کے بارے میں اچھی بات کہو. صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین. جی، من اراد بحبوحۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ، جو جنت کے بیچ میں جانا چاہتا ہے وہ جماعت کی پیروی کرے، یعنی صحابہ کے نقش والی جماعت کی پیروی کرے. جماعت سے مراد صحابہ ہی ہیں. امام ابن حبان نے کہا کہ الجماعۃ ہی اجماع اصحاب رسول اللہ، جماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت مراد ہے جس پر صحابہ کرام متفق ہو گئے حق کے اوپر. لیکن صحابہ کے بعد کس جماعت کو کہا جائے گا کہ وہ صحابہ کے نقش قدم پر ہیں؟ کہا کہ اہم قوم اجتمع فیہم الدین والعلم والعقل، صحابہ کے بعد روشن ترین جماعت، نجات یافتہ کرو، انعام یافتہ کرو، ہدایت یافتہ کرو، اسے کہا جائے گا جس میں 3 صفتیں پائی جائیں. نمبر 1، ان کے اندر دین ہو، دین کا علم ہو اس کے اندر. نمبر 2، صحابہ کا فہم ہو، دین ہو، دین پر چلنے کا جذبہ ہو. نمبر 2، علم ہو. نمبر 3، عقل و صحابہ کا فہم ہو. جب تک یہ 3 چیزیں نہیں پائی جائیں گی ہم صحابہ کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کے حالات کو درست فرمائے، اور صحابہ کرام سے متعلق جو اس وقت سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر اور مختلف بینروں پر اور مختلف چینلوں کے ذریعے سے جو زہر افشانی کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے اس امت کی حفاظت فرمائے. دل کے ففولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے. فتنہ کہتے ہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی صبح میں مومن ہو، شام میں کافر ہو جائے، شام میں مومن، صبح میں کافر. ایک آدمی صبح میں مومن تھا لیکن صحابہ کو گالی دینے کی وجہ سے، صحابہ پہ اتہام لگانے کی وجہ سے وہ شام میں کافر ہو سکتا ہے، شام میں مومن، صبح میں کافر ہو سکتا ہے. تو اس لیے نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا. اس لیے آپ دیکھ لیں گے ایسے لوگوں کا انجام اللہ نے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی رکھی ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، سب سے ذلیل لوگ ہیں یہ. اللہ کے نبی کی حدیث ان پہ صادق آتی ہے، وجعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری، ذلت و خواری ان پر مسلط کی گئی جنہوں نے میرے حکم کی مخالفت کی. آپ نے صحابہ کی تعظیم کا حکم دیا، صحابہ کی تکریم کا حکم دیا، انہوں نے صحابہ پہ اتہام لگایا، ابو ہریرہ پہ اتہام لگایا، عمرو بن عاص پہ اتہام لگایا، صحابہ کرام پر جھوٹ کا الزام لگایا. ابو ہریرہ پہ کہا حدیث چھپا لی ظالم، حدیث چھپا لی ظالم، تو بے شرم ہے، تو کذاب ہے، تو دجال کا چھوٹا بھائی ہے، تجھے یہ بھی نہیں معلوم؟ ابو ہریرہ نے حدیث چھپا لی. تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا کہ اس بات کو بھی بیان مت کرو؟ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے کہ اللہ اس شخص کو عذاب نہیں دے گا جو شرک نہیں کرے. حدیث ہے بھائی، معلوم ہے بخاری مسلم میں. تو آپ نے حضرت معاذ سے کیا کہا؟ حضرت معاذ نے پوچھا کہ افلا ابشر بہ الناس، کیا لوگوں کو میں اس کی خوشخبری نہ دے دوں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا تبشرہم، بشارت مت دو، بشارت مت دو ورنہ بھروسہ کر لیں گے. تو اگر معلوم ہو کہ کسی حق بیان کرنے کی وجہ سے لوگ غلط فہمی کے شکار ہو رہے ہیں تو وہاں پہ علم کا چھپانا واجب ہے. اگر ابو ہریرہ پر خیانت کا الزام لگاتے ہو ظالموں،
رافضیوں کی ناپاک اولاد، تو کیا کہو گے حضرت علی بن ابی طالب کے بارے میں؟ کلم الناس علی قدر عقولہم، یہ تو مسلم شریف کی روایت ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے اتنی ہی بات کرو جتنی سمجھ ہو ان کے سامنے، ساری باتیں مت بیان کرو، ہر بیان کے لیے وقت چاہیے نا، سارا علم ایک ہی ساتھ کیسے بیان کر دیں گے؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ ایک حدیث تو میں نے بیان کر دی، دوسری حدیث میں بھی بیان نہیں کروں گا، اگر میں بیان کروں گا میری گردن کاٹ دی جائے گی۔ کیا مطلب؟ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں من امارت الستین، یعنی 60 ہجری کے بعد، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 60 سال کے بعد جو فتنے اور بلائیں آئیں گی اور اس وقت نوخیز لوگ امیر اور لیڈر بنیں گے، فتنے کا دور شروع ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا فتنے کے خوف سے، تو اس کے اوپر حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں ان دجالوں اور کذابوں کا کہنا کہ ابو ہریرہ نے حدیث چھپا لی، حق چھپانے والے تم ہو، دین چھپانے والے تم ہو، رافضیوں کی جماعت میں شامل ہونے والے تم ہو، تم کذاب ہو، تم مفتری ہو۔ اللہ نے تم کو سزا یہی دی کہ تمہارے کیمپ سے میں تمہاری عزت نکل گئی، اللہ نے زمین تمہارے اوپر تنگ کر دی، اور انشاءاللہ جب تک توبہ نہیں کرو گے انشاءاللہ لعنتیں تم پر برستی رہیں گی، لعنتیں تم پر برستی رہیں گی، لعنتیں تم پر برستی رہیں گی۔ کیوں؟ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، ابھی حدیث آپ نے سنی، جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت ہے اس کی۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ ہم تمام صحابہ سے سچی محبت کرتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2 تمام صحابہ کو سچا سمجھتے ہیں، تمام صحابہ سچے ہیں، عادل ہیں، اگر کسی صحابی نے کہہ دیا قال رسول اللہ اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ نمبر 3 صحابہ کے بارے میں ہماری زبانیں محفوظ ہوتی ہیں کہ ہم ان کے بارے میں بد کلامی نہیں کرتے، صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے دل کینہ کپٹ سے بالکل پاک ہوتے ہیں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا۔ نمبر 4 الامساک عما شجر بینہم، صحابہ میں جو اختلاف ہوا اور جو ان میں منازعات ہوئے، جو جنگیں ہوئی، ان کے بارے میں ہم اپنی زبانوں کو لگام لگاتے ہیں، ہم زبانوں کو قیچیوں کی طرح نہیں چلاتے جی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی خوبیوں کو بیان کرو، وکفوا عن مصابیہم، ان کی برائیوں سے رک جاؤ۔ عام ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے منع کیا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی برائی نہ بیان کرو، تو صحابہ کے بارے میں کیسے درست ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ نمبر 5 صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے الدعاء والاستغفار لهم، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، جو سورہ حشر کی آیت نمبر 10۔ نمبر 6 الشہادۃ لمن شہد لهم الرسول بالجنہ، جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی میں جنت کی بشارت دی، عشر مبشرہ، اور عشر مبشرہ کے بعد بدری صحابہ یا اس کے بعد بیعت رضوان، علی حسب المراتب، جس طرح اللہ کے نبی نے جو فضیلت بیان کی اسی طرح ہم فضیلت کے اعتبار سے صحابہ کے بارے میں وہی باتیں کہتے ہیں جو اللہ نے فرمایا جو رسول اللہ نے بیان کیا، اسی ترتیب سے۔ سب سے پہلے جو صحابہ مہاجرین اور انصار سابقین جو صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 جو بدر سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، نمبر 3 جو نمبر 3 وہ صحابہ کرام جو بیعت رضوان میں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن صحابہ نے مجھ سے ایک درخت کے نیچے بیعت کی لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ انشاءاللہ، جنہوں نے بھی درخت کے نیچے مجھ سے بیعت کی ان میں سے کوئی بھی آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی تمام صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، لا یمس النار من رآنی، لیکن ہم جنت کی شہادت اسی اعتبار سے دیتے ہیں جس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جی۔ خلفائے راشدین کی فضیلت اسی طرح بیان کرتے ہیں جس طرح ان کے خلافت کی ترتیب ہے۔ چلیے اثبات الخلفاء راشدین، یہ چند باتیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں، صحابہ سے محبت کرنا، صحابہ کو عادل قرار دینا، اپنی زبانوں کو لگام لگانا، اپنے دلوں کو صاف رکھنا، ان کے اختلافات میں زبان نہیں کھولنا، ان کے لیے دعا استغفار کرنا، اور جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دی، ان کی فضیلت بیان فرمائی، اسی فضیلت کے اعتبار سے ان کی فضیلت کے بارے میں باتیں کہنا، خلفائے راشدین کی فضیلت کے بارے میں وہی ترتیب رکھنا جو ان کی خلافت کی ترتیب ہے۔ ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ سب سے افضل، عمر فاروق دوسرے خلیفہ اس کے بعد سب سے افضل، عثمان تیسرے خلیفہ ان کے بعد سب سے افضل، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ ان کے بعد سب سے افضل۔ تو اسی طریقے سے ہم عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اسی عقیدے پر ہمیں موت عطا فرمائے اور اسی عقیدے کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ ترین جماعت صحابہ کی جماعت میں شامل ہو سکیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ہم سیراب ہو سکیں۔ ورنہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے صحابہ کو گالیاں دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے الگ ہو گئے، بدعات و خرافات کو
عروج بخشا، اور جنہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں گندی باتیں کہیں، یہ زیادہ مستحق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر سے محروم کر دیں گے، اور اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ان سے کہلوائے گا سحقا سحقا لمن غیر دینی، دوری ہے دوری ہے اس شخص کے لیے جس نے میرے دین کو بدل دیا، اور انہیں گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔